اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ عزیزان محترم، سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان 88 ہے۔ ارشاد ہوا کہ قل کہہ دو لئن اجتمعت الانس والجن، اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جنات مل کر جمع ہو جائیں علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کی مثل کوئی کتاب بنا کر لائیں، لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس کتاب کی مثل بنانے پر قادر نہیں ہے، نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں اس کتاب کا جواب لکھنے میں اور جواب بنانے میں۔ یہ ایک چیلنج ہے جو قرآن مجید نے ساری دنیا کے انسانوں پر اور ساری دنیا کے جناتوں پر وارد فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیلنج فقط اس عہد کے جنوں پر اور اس عہد کے انسانوں پر وارد کیا گیا تھا، بلکہ جہاں جہاں تک یہ زمانہ جائے اور جہاں جہاں تک یہ اسپیس مکان جائے وہاں وہاں تک یہ چیلنج بھی جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے نبی کی نبوت پر ایک سند کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں یہ دستور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو نمائندہ بنا کر بھیجے اپنے کام کے سلسلے میں تو اس شخص کے پاس اس کی نمائندگی کی سند کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، جب ایک ملک سے کوئی سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو سربراہ کے سامنے اسناد سفارت پیش کرتا ہے۔ اگر آپ کسی محکمے میں ملازمت کے لیے درخواست دیں تو اپنی کوالیفیکیشن کے سلسلے میں آپ کو ڈگریز پروڈیوس کرنی ہوتی ہیں، تو یہ سند، یہ ڈگریاں، یہ سرٹیفکیٹس، یہ اسناد سفارت، یہ ثبوت ہیں اس بات کا کہ آپ جس جاب پر متعین کیے جانے والے ہیں یا جس جاب پر متعین ہیں اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کو اپنی نمائندگی دے کر اس دنیا میں بھیجے گا تو یقیناً کامن سینس کی بات ہے اور عقل عام کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ واقعاً اس کے پاس نمائندگی ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ نمائندگی جو کسی انسان کو اللہ کی طرف سے ملی، اس نمائندگی کی سند کے لیے جس شے کو پروردگار عالم اس کے ساتھ کرتا ہے اس کا نام ہے معجزہ۔ معجزہ لغت کی اصطلاح میں اس کام کو کہتے ہیں کہ انسان کو کسی کام کو انجام دے اور دوسرے لوگ اس کام کو انجام دینے سے عاجز ہوں، یہ ہے لغت کی اصطلاح۔ اور اصطلاح شریعت میں معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جسے ایک انسان اس اطمینان کے ساتھ انجام دے کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور میرے پاس اس اللہ کے بھیجے جانے کی سند یہ ہے کہ میں یہ اہم ترین کام تمہارے سامنے انجام دے رہا ہوں۔ تو اصطلاح شریعت میں معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں جو خدائی عہدے کے دعوے کے ساتھ مقرون ہو، متصل ہو، یعنی انسان جب آئے تو خدائی عہدے کا دعویٰ لے کے آئے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ سند کیا ہے؟ میرے بھیجے جانے کی، میں اس کام کو انجام دے سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، معجزے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہ کام جو نوازمی سے فطرت کو توڑ دے، وہ کام جو قانون طبیعت کو توڑ دے، وہ کام جو قانون علت و معلول کو توڑے، کاز اینڈ افیکٹ کے قانون کو جو پوری دنیا میں رائج ہے، وہ کام جو اسے توڑ دے، اس کام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مطابق عقل ہو اور مطابق نص ہو۔ میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر مطابق عقل اور مطابق نص نہ ہو تو اس کام کو پھر معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ میں بات کو ذرا سا واضح کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی حکم عقل کے عین مطابق ہو اور حکم شرع کے عین مطابق ہو۔ مثلا آج
اگر کوئی شخص آنے کے بعد یہ دعویٰ کرے آپ کے سامنے کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ میں خدا ہوں، تو کیا یہ اس کا دعویٰ قابل سماعت ہوگا؟ عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ کوئی انسان خدا نہیں ہو سکتا، تو وہ اس دعوے کے ساتھ کتنا ہی بڑا اہم کام کیوں نہ کر کے دکھلائے، وہ دعویٰ چونکہ قابل سماعت نہیں ہے اس لیے اس کام کا نوٹس نہیں لیا جائے گا، چونکہ حکم عقل یہ ہے کہ انسان خدا نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے ختم نبوت کے اعلان کے بعد کہ پیغمبر اکرم آخری نبی ہیں، اگر کوئی شخص آج آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں نبی ہوں، دعویٰ قابل سماعت ہے؟ نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی، اب وہ دعویٰ کرے اور دعوے کے ساتھ ساتھ کوئی دلیل بھی ساتھ میں لے آئے الٹی سیدھی جیسی بھی ہو، تو آپ کے لیے وہ دعویٰ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسا عمل ہو جس سے ساری انسانیت عاجز ہو جائے اور وہ دعویٰ عقل و شرع کی بنیاد پر قابل سماعت بھی ٹھہرے، جب تو اس کا نام معجزہ ہوگا۔ اچھا، اب معجزے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی میں نے تمہید میں جملہ عرض کیا، معجزے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ اس کی رعنائیاں، یہ اس کے نشیب و فراز، کتنے چھوٹے چھوٹے عہدے ہیں جن کی انسان تمنا رکھتا ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے عہدے ہیں، منصب ہیں جن کا لالچ انسان کے ذہن میں ہے، انسان کے نفس میں ہے، لالچ تو ہے۔ تو اب وہ عہدہ جو خدائی عہدہ ہے، کیا اس کا لالچ دنیا میں نہیں ہوگا لوگوں کے ذہن میں؟ اسی لیے آپ اگر تاریخ ادیان و ملل کو دیکھیں اور تاریخ انسانیت کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر عہد میں سچے مدعیان نبوت کے ساتھ جھوٹے مدعیان نبوت بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب سچے مدعیان نبوت بھی ہیں، سچے نبوت کے دعویٰ کرنے والے، اور جھوٹے مدعیان نبوت بھی ہیں، تو اب وہ خط فاصل کیا ہو، وہ سرحد کیا ہو کہ ہم یہ طے کریں کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے؟ اب وہی خط فاصل ہے جس کا نام پروردگار عالم نے آیت رکھا ہے قرآن مجید میں، بینہ رکھا ہے قرآن مجید میں، اور ہماری اصطلاح میں اس کا نام ہے معجزہ۔ یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتش کا گلزار ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا علم تعبیر خواب، حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شفا بخشی، یہ سارے وہ معجزات ہیں جو ہر دور میں نبوت کی صداقت کی دلیل بنتے رہے۔ لیکن عجیب بات یہ کہ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو ہر نبی کو ایک مخصوص معجزہ دیا گیا، ہر نبی کے ساتھ ایک مخصوص معجزہ آیا ہے۔ وہ مخصوص معجزہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، جس عہد میں جیسا مزاج تھا اسی سے ملتا جلتا معجزہ، جس عہد میں جیسا مزاج۔ اب مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ترنم کا رواج تھا، غنا کا رواج تھا، خوش الحانی کا رواج تھا، اسے توڑنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو لہن دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جادوگری کا رواج تھا، جادو کا زور تھا، اسے توڑنے کے لیے انہیں عصا دیا گیا تاکہ جادو کو توڑ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جن بڑے زور و شور سے آگے بڑھ کے آئے تھے انہیں ہوا پہ چلنے کی قوت عطا فرمائی گئی، جنوں پہ کنٹرول دیا گیا۔ تو جیسا عہد ہو، جیسا مزاج ہو، ویسا ہی معجزہ دیا جائے۔ طب نے عروج پایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں، انہیں یہ قوت دی گئی کہ وہ ہاتھ رکھ دیں مردہ زندہ ہو جائے، ہاتھ رکھ دیں مریض شفایاب ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر عہد کے مزاج کے مطابق اور ہر عہد کی کیفیت کو اور اس عہد کے کمال کو سامنے رکھ کر پروردگار عالم نے اپنے انبیاء و مرسلین کو معجزات عطا کیے۔ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس عہد میں تشریف لائے وہ عہد علم و ادب کا عہد تھا، لٹریچر کا عہد تھا، شاعری کا عہد تھا، خطابت کا عہد تھا۔ اس لیے اس عہد کے کمال کو توڑنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ ساری زبانیں گنگ ہو جائیں اور فقط یہ کتاب بولتی رہے، فقط یہ کتاب بولتی رہے۔ یہی سبب ہے کہ چیلنج کیا پوری انسانیت کو اور سارے جنوں کو کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کہہ دو کہ ساری انسانیت، سارے جنات اگر مل کر بھی اس کتاب کا جواب لانا چاہیں تو اگر ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں وہ اس کا جواب لانے سے عاجز ہیں۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، پوری انسانیت کو چیلنج ہے نا، سارے جنوں کو چیلنج ہے، ساری ذی شعور مخلوق کو جو اس کائنات میں بستی ہے اس کو چیلنج ہے کہ لاؤ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ۔ آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جس قوم کو پہلی مرتبہ مخاطب کیا گیا اس آیت میں وہ قوم عرب ہے۔ عرب کے معنی بولنے والا، یہ وہ قوم تھی جو اپنے آپ کو عرب کہتی تھی، عرب کے معنی بولنے والا، اور ساری انسانیت کو عجم کہتی تھی، عجم کے معنی گونگا۔ کتنی قوت ہے ان کی زبان میں، کتنی قوت ہے، کتنا فورس ہے ان کی زبان میں کہ وہ اپنے آپ کو عرب سمجھتے ہیں، ساری دنیا کو عجم سمجھتے ہیں۔
حمیت والے لوگ، غیرت والے لوگ، آن پر مر مٹنے والے لوگ، اور ان کے سامنے مکے کا ایک یتیم نوجوان چیلنج کر رہا ہے کہ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی جواب ہے اس کتاب کا تو لے کے آؤ. ہے نا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ساری دنیا کے ذہن و فکر و دل و دماغ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. ایک یتیم نوجوان جس کا کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، جس کا کوئی اکیڈمک بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور وہ مکے کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر یا خانہ کعبہ کی چار دیواری میں کھڑے ہو کر یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اس کا جواب لکھ کے لاؤ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ عرب جن میں بہترین خطیب موجود تھے، جن میں بہترین شاعر موجود تھے، جن میں بہترین لغوی لغت کے جاننے والے موجود تھے، جن میں بہترین اوریٹرز خطبہ موجود تھے، لکھنے والے موجود تھے، عرب قوم انہیں جمع کرتی اور جمع کرنے کے بعد یہ کہتی کہ اس یتیم مکہ نے ہمیں چیلنج کیا ہے، تم اس کا جواب لکھو. ہونا یہ چاہیے تھا نا. خدا کی قسم یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان عربوں نے، غیرت والے عرب، حمیت والے عرب، اپنی آن پہ مر مٹنے والے عرب، ان عربوں نے لڑنا گوارا کیا، مر جانا گوارا کیا، اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کا اسیر ہو جانا گوارا کیا، لیکن ایک سطر اس کے جواب میں نہیں لکھی. اس سے بڑا بھی معجزہ کوئی ہو سکتا ہے قرآن کا؟ بھائی حمیت ہے نا، غیرت ہے. ذرا ذرا سی بات پر 70 سال کی جنگیں لڑنے والے لوگ ہیں تو آئیں اس کتاب کی ایک سطر کا جواب لکھ دیں، لیکن نہیں لکھا. اچھا تو کیا عرب کی قوم خاموش بیٹھ گئی؟ نہیں عزیزان محترم، عرب کی قوم خاموش نہیں بیٹھی، بار بار چیلنج ہے، چیلنج پہ چیلنج ہے کہ لاؤ اس کتاب کو جواب لکھ کے لاؤ. تو اب عربوں نے ایک میٹنگ کی. میں ایام عرب سے ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن کے معجزہ ہونے کے ثبوتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عربوں نے ایک میٹنگ کی، ایک جلسہ بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ بنی ہاشم کا جوان مسلسل ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے دین کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور بار بار یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ. ایام عرب سے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس واقعے کو کوٹ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ. سارے شعراء ہیں، ادبا ہیں، خطبہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عرب دانشور بیٹھے ہیں. ان کے سامنے سرداران قریش نے اور سرداران مکہ نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ خدا کے لیے اس کا جواب لکھو، اس کا جواب لکھو، ورنہ یہ شخص ہمارے دین و مذہب کو تباہ و برباد کر دے گا. انہوں نے کہا کہ اچھا جتنا بھی کلام اس کا موجود ہے وہ ہمیں دے دو، ہم جواب لکھیں گے اور آئندہ سال موسم حج میں آ کر تمہارے سامنے اس کا جواب پیش کریں گے. ایام عرب کے واقعات لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ایک سال متواتر قوم عرب انتظار کرتی رہی اور موسم حج آیا، شعراء جمع ہوئے، ادبا جمع ہوئے، خطبہ جمع ہوئے، پوچھا جواب لائے؟ کہا کہ جواب تو نہ لکھ سکے، اس لیے کہ ہمارے بس میں اس کا جواب لکھنا نہیں تھا، ہمارے بس میں اس کا جواب لکھنا نہیں تھا، جواب تو نہیں لکھ سکے. کہا کچھ کرو ورنہ یہ تمہارے اور ہمارے دین آبا کو تباہ و برباد کر دے گا، باپ دادا کا جو دین چلا رہا ہے نا اسے وہ تباہ و برباد کر دے گا، کچھ کرو. کہا کہ اچھا ہم جواب تو نہ لکھ سکے، لیکن بہرحال کتاب تو ہے ہمارے پاس، جتنی کچھ بھی ہے ہم اس میں کنٹراڈکشنز تلاش کریں گے، تضادات تلاش کریں گے، اور ان تضادات کو تمہارے پاس تمہیں لا کے دے دیں گے تاکہ تم اس کے سامنے پیش کرو کہ یہ تو کنٹراڈکشنز سے بھری ہوئی کتاب ہے. کہا کہ اچھا یہی کرو. ایک سال پھر گزرا، جب دوسرے سال موسم حج میں خانہ کعبہ کی چہار دیواری میں وہ ادیب، وہ شاعر، وہ خطیب سب جمع ہوئے تو سرداران قریش آئے. کہا جواب لائے؟ کہا کہ جواب کے لیے تو ہم معذرت کر چکے تھے. کہا اچھا کمنٹس لائے، تنقید، تضادات؟ کہا کہ جھنجلا کے کہا کہ جب کتاب میں تضاد ملے ہی نہ تو کہاں سے لے کے آئیں؟ جب تضاد نہ ملے تو ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ کہا خدا کے لیے کچھ کرو، ورنہ اب اگر تم نے اس کے خلاف، اس کتاب کے خلاف کوئی بند نہ باندھا، کوئی باڑھ تیار نہ کی تو ہم تمہاری گردنوں کو قلم کر دیں گے. کہا کہ اچھا اب ہم کچھ سوچتے ہیں اس کتاب کے متعلق، بہت سنجیدگی کے ساتھ ہم کچھ سوچتے ہیں. ایک سال کی مہلت اور لی. اب یہ تیسرا سال ہے، پورا سال گزرا، عرب سردار انتظار کرتے رہے. پھر موسم حج آیا، پھر عکاس کا میلہ لگا، پھر خانہ کعبہ کے قریب شاعر، ادیب، خطبہ اور دانشور جمع ہوئے. سردار آئے، کہا کہ تم نے کوئی بندوبست کیا؟ کہا کہ ہاں اب کی بندوبست کیا ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اب کی ہم نے کوئی بندوبست کیا. کہا کیا؟ کہا بندوبست یہ کیا ہے کہ جب ہم نے یہ کتاب پڑھی تو اس کتاب میں ہمیں 4 لفظ ایسے ملے جو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، متروک ہے، اب استعمال نہیں ہوتے. کہا بس وہ 4 الفاظ دے دو اور ہم جا کر مسلمانوں کی اس رسول کے سامنے ان الفاظ کو پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اب تو یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے. یہ تم کیا کتاب لے کے آئے ہو جس میں متروک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ آپ متوجہ ہیں نا کہ الفاظ غلط نہیں ملے، غلط الفاظ نہیں ملے، فقط آؤٹ آف ڈیٹ متروک الفاظ ملے. اب متروک الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی کسی زمانے میں کسی زبان میں کوئی لفظ رائج ہو اور اب وہ لفظ استعمال نہ کیا جاتا ہو. مثلا مشہور و معروف مصرع ہے نا، ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. تو یہ ٹک
یہ لفظ اب اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن ایک معروف استاد نے شعر کہا ہے تو غلط تو نہیں کہا اس نے، اس کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اب استعمال نہیں ہوتا، یعنی غلط نہیں ہے، فقط آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ تو 4 لفظ چن کے لائے پوری کتاب سے، اور وہ بھی غلط الفاظ نہیں تھے، آؤٹ آف ڈیٹ تھے۔ کہا کہ وہ الفاظ دے دو، کہا سنو پہلا لفظ سنو، پہلا لفظ سنو، ہوزوا، ہائے حوض، زے واو الف۔ ہوزوا کے معنی ہے مذاق اڑانا، استہزاء، استہزاء۔ قرآن میں آیا یتخذون آیات اللہ ہوزوا، سورہ بقرہ میں لوگ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہا کہ اب تو ہوزوا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں، یہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس کی جگہ استہزاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہا دوسرا لفظ، کہا کبار، کاف بے بے الف رے، کبار، سورہ نوح میں استعمال ہوا ہے۔ وہ مکرو مکرن کبارا، انہوں نے مکر کیا، بہت بڑا مکر، تو کبار کے معنی بہت بڑا۔ کہا کہ اب کبار کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اب تو کبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوزوا، دوسرا لفظ کبار۔ کہا اور 4 لفظ لائے تھے نا، اور کہا ان ھذا لشیء عجاب، شے کے معنی چیز، شے کے اوپر لام استعمال ہوا ہے، لشیء۔ تو اب عربی زبان میں لام کا استعمال شے پر نہیں ہوتا، اس لیے لشیء آؤٹ آف ڈیٹ ہے، شیء کہو، یہ لشیء کی کیا ضرورت ہے۔ کہا چوتھا لفظ، کہا عجاب، ان ھذا لشیء عجاب، عجاب کے معنی عجیب، تو اب عربی زبان میں لفظ عجیب استعمال ہوتا ہے، عجاب استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب 4 لفظ ملے سرداران قریش کو، خوش ہوئے کہ اب ہم جائیں گے مسلمانوں کے رسول کے پاس اور جا کر یہ کہیں گے کہ تمہاری کتاب میں 4 لفظ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، متروک الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہوزوا، مذاق اڑانا، دوسرا لفظ کبار، بڑا، تیسرا لفظ لشیء، شے کے اوپر لام، چوتھا لفظ عجاب، عجاب کے معنی عجیب۔ آئے سرداران قریش، آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں، پیغمبر اکرم بالوں کے خیمے میں خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے قریب تشریف فرمائے، آئے، اور ان کے ساتھ ایک بڑا مجمع آیا، ایک بھیڑ آئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ نعوذ باللہ آج مسلمانوں کا رسول رسوا ہونے والا ہے۔ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، نام لے کر، پیغمبر کا نام لے کے کہنے لگے کہ ہم تمہاری کتاب پر اعتراض لے کے آئے ہیں۔ بے اختیار پیغمبر نے سر اٹھایا، اور سر اٹھانے کے بعد آواز دی کہ تم میں کوئی سینئر شخص ہے، کوئی مسن عمر رسیدہ شخص، اسے لے کے آؤ، اسے جواب دوں گا۔ نبی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا اعتراض ہے کیا، نبی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارا اعتراض ہے کیا، یعنی اگر قرآن معجزہ ہے تو نبی بھی معجزہ ہے، اگر قرآن معجزہ ہے تو وہ شخص جو منصب نبوت پہ فائز ہے وہ بھی معجزہ ہے۔ جاؤ کسی عمر رسیدہ شخص کو لے کے آؤ، اسے جواب دوں گا تمہارے اعتراض کا۔ زید اپنے زمانے کا مسن دانشور جو لغت کا ماہر تھا، لاکھوں اشعار عرب اسے یاد تھے، ادیب تھا بہت بڑا، نقاد تھا، اسے لے کے آئے۔ پیغمبر تشریف فرما ہے، زید داخل ہوا پیغمبر کے خیمے میں۔ عرب کے کلچر کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آئے تو انسان اٹھ کے تعظیم کرے۔ وہ بوڑھا شخص 95 سال کی عمر کا شخص خیمے میں داخل ہوا، پیغمبر کو تحیت کے الفاظ کہے، پیغمبر بیٹھے رہے، جواب دے دیا، بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہوئے تعظیم کے لیے۔ جب وہ بیٹھ گیا پیغمبر کھڑے ہو گئے، جب وہ کھڑے ہوئے تو بوڑھا شخص ہے نا گھبرا کے کھڑا ہوا تعظیم کے لیے۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا پیغمبر فوراً بیٹھ گئے، جیسے ہی پیغمبر بیٹھے وہ بوڑھا شخص گھبرا کے بیٹھ گیا، جیسے ہی وہ بیٹھا پیغمبر پھر کھڑے ہو گئے، پیغمبر کا کھڑا ہونا تھا، گھبرا کے وہ پھر کھڑا ہوا۔ یہ 3-4 مرتبہ جب پیغمبر اٹھے اور بیٹھے، اسے بھی اٹھنا پڑا، بیٹھنا پڑا، بوڑھا شخص تھا نا چڑچڑا گیا۔ چوتھی مرتبہ گھبرا کے کہنے لگا، یا محمد اتتخذونی ہزوا، محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، یا محمد اتتخذونی ہزوا، محمد تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، وانی شیخ کبار، حالانکہ میں بہت عمر میں بڑا ہوں، میں بڑا شخص ہوں، وان ھذا منک لشیء عجاب، اور تم جیسے شریف النفس اور شریف النسب انسان سے یہ چیز بہت تعجب کی بات ہے۔ تو وہ 4 لفظ اسی کی زبان سے ادا کروا دیے، وہ 4 لفظ اسی کی زبان سے ادا کروائے جن 4 الفاظ کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ متروک ہے۔ تو بتلانا یہی تھا کہ اگر قرآن مجید معجزہ ہے تو پھر وارث قرآن بھی معجزہ ہے۔ اچھا تو کیا قرآن مجید میں یہ طے ہے کہ فلاں حصہ معجزہ ہے اور فلاں حصہ معجزہ نہیں ہے؟ نہیں عزیزان محترم، یہ طے نہیں ہے، خدا کی قسم یہ بات طے نہیں ہے کہ اتنا ٹکڑا تو معجزہ ہے اور اتنا ٹکڑا معجزہ نہیں ہے۔ پانی، ایک قطرہ بھی پانی ہے، ایک سمندر بھر وہ بھی پانی ہے، ایک درجہ بھی پانی ہے، ایک گلاس میں ایک ظرف میں پانی اگر رکھا ہوا ہے وہ بھی پانی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن، آیت بھی قرآن ہے، سورہ بھی قرآن ہے، پورا کا پورا بھی قرآن ہے، آدھا بھی قرآن ہے، ثلث بھی قرآن ہے، ربع بھی قرآن ہے۔ اور چیلنج کیا قرآن مجید نے کہ اس کتاب کا جواب لکھ کے لاؤ۔ تو کیا یہ کہا کہ سورہ بقرہ جو قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، جو سب سے بڑا سورہ ہے، اس کا جواب لکھ کے لاؤ، اور جو سورہ کوثر سب سے چھوٹا سورہ ہے اس کا جواب مت لکھو؟ یعنی سب سے بڑا سورہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ،
سب سے چھوٹا سورہ قرآن مجید کا سورہ کوثر، 3 آیتیں 10 الفاظ، 3 آیتیں اور 10 الفاظ. تو کیا سورہ کوثر کا جواب لکھو اور سورہ کوثر کا جواب لکھو اور سورہ بقرہ کا جواب مت لکھو؟ بڑے کا مت لکھو چھوٹے کا لکھ لاؤ، یا چھوٹے کا مت لکھو بڑے کا لکھ لاؤ؟ نہیں، معجزہ ہونے میں قرآن کی حد تک چھوٹائی بڑائی کوئی شے نہیں ہے. جب معجزہ ہونے میں قرآن کی حد تک چھوٹائی بڑائی کوئی شے نہیں ہے تو جو بھی وارث قرآن ہوگا اور صاحب قرآن ہوگا اس کے بچپنے اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس سلسلے میں اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید ایک معجزاتی کتاب ہے، تو اس میں جو کوڈ ورڈس آئے ہیں یا آیت متشابہ جو ہیں اس کو ایک عام آدمی جو کہ بالکل تفصیل سے نہ سمجھ سکے تو وہ کس کی رہنمائی حاصل کرے؟ بہت عمدہ بات ہے جناب. 2 الگ الگ باتیں آپ نے پوچھی ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ متشابہ آیتوں کا اگر مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو کس طریقے سے اس کے سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کوڈ ورڈز یعنی مقطعات غالباً آپ کی مراد ہوگی کہ مقطعات قرآنی الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حام میم عین سین قاف، انہیں کیسے سمجھا جائے؟ تو جہاں تک مقطعات قرآنی کا سوال ہے، سارا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ یہ عبد اور معبود کے درمیان کچھ راز ہیں اور اس راز میں امت کو دخل نہیں دینا چاہیے. تو مقطعات کے سلسلے میں جہاں تک میری معلومات ہیں مفسرین نے خاموشی اختیار کی ہے. اب رہ گیا متشابہات کا مسئلہ. تو متشابہات کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی غالباً 8ویں آیت ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ. کچھ کتابیں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. جو محکم ہے وہ ام الکتاب ہیں، اور جو متشابہ آیتیں ہیں وہ لوگ ان متشابہ آیتوں کی پیروی کرتے ہیں جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی تعویل قرآن مجید میں کرنا چاہتے ہیں. تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آیت متشابہ ہے تو اسے محکم کے اوپر رد کر کے دیکھیں. رد کرنے کا مطلب ہے اسے فٹ کریں، اس کے اوپر منطبق کریں، اور اس کو منطبق کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اب مثلا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. اب اللہ جسم و جسمانیات تو نہیں رکھتا، تو یہ آیت متشابہ ہوگی کہ ہاتھ کے معنی کیا ہیں. تو اب آپ کو عقل سلیم اور قضایائے بدیہیہ اولیہ یعنی وہ ساری منطقی باتیں جن کے اوپر ساری دنیا کے انسان متفق ہیں ان پر اس کو منطبق کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہاتھ کے معنی کیا ہیں. تو ید اللہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ ہے متشابہ. اگر آپ واقعاً ہاتھ مراد لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اس کے سر بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، پھر وہ محدود بھی ہے، جہت کے اندر آتا ہے، اور جب جہت میں آتا ہے تو کسی مقام کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیتیں جو متشابہ ہیں ان کے متعلق یہ طے نہ کریں کہ حتمی رائے میری یہ ہے اس آیت کے سلسلے میں، بلکہ انہیں محکمات کے اوپر رد کریں، محکمات پر منطبق کریں، اور اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں. تو اس سلسلے میں گزارش یہی تھی کہ یہ قرآن مجید جس میں محکمات بھی ہیں، جس میں متشابہات بھی ہیں، جس میں مقطعات قرآنی بھی ہیں، اور آج تک یہ بات طے نہ ہو سکی کہ مقطعات کے معنی کیا ہیں. آج تک بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن کے متعلق یہ طے نہیں ہو سکا کہ ان کا واقعاً حقیقی مفہوم کیا ہے. تو یہ کتاب اس عہد کے عربوں کے لیے پرابلم بن گئی، ایک مسئلہ بن گئی. لڑنا اس نے گوارا کیا، مرنا گوارا کیا، تباہ و برباد ہو جانا گوارا کیا، جملے کا جواب نہیں لکھا. پوری کتاب تو درکنار، جملے کا جواب نہیں لکھا. اچھا، تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آج جواب لکھ دیا گیا؟ نہیں لکھا گیا نا. تو قرآن فقط اس عہد کا معجزہ نہیں تھا، آپ کے بھی عہد کا معجزہ ہے. 1500 سال سے اس کا اعجاز جاری ہے، 1500 سال سے اس کا معجزہ ہونا جاری ہے. اور جب تک اس کا جواب نہیں لکھا جائے گا، اور جیسا کہ میں آئندہ کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ کب تک جواب نہیں لکھا جائے گا، جب تک جواب نہیں لکھا جائے گا اس وقت تک قرآن مجید کے اعجاز کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.